अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इब्तदा से रूह तक पहुँचने वाली रोशनी। ये मोहब्बत किसी आम इंसान से नहीं, उस ज़ात से है जिसे अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ये वीडियो एक सफ़र है मोहब्बत के अनमोल लम्हों का, वफ़ा के दर्द भरी दास्तानों का और इस अज़ीम हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का, जो हर मोमिन के दिल की धड़कन होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का की फ़ज़ाओं में रोशनी फैल चुकी थी। आमल फ़ील का साल था और दुनिया अपने सबसे अजीम मेहमान की आमद के लिए तैयार थी। जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया तो काबा के बुत लर्ज़ उठे, फ़ारस के आतिश कदे बुझ गए और आसमानों में नूर की लहर दौड़ गई। ये कोई आम पैदाइश न थी, ये कायनात के इमाम की आमद थी। एक ऐसा बच्चा जिसका बचपन भी पाकीज़गी से भरा हुआ था। बचपन की पाकीज़गी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चाई, शराफत और नरमी की अलामत थे। जब बच्चे खेलते आप अलग बैठ कर सोचते, जब बच्चे झूठ बोलते आप खामोश हो जाते, जब आप चरावे बने तो भी सच्चाई आपके साथ रही। हर लम्हा, हर अमल में अज़मत थी। लोगों ने ख़ुद ही कहना शुरू किया, ये मोहम्मद आलमीन है। नौजवानी और माशरती करदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी वो नमूना है जो हर नौजवान के लिए मशले राह है। तजारत में ईमानदारी, ताल्लुकात में अमल और मामलात में खालिस नियत। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी सच्चाई और नरमी को देखा तो ख़ुद निकाह की पेशकश की। निकाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलूस से घर को संभाला, बीवी के साथ मोहब्बत और अदल के साथ पेश आए। नबूवत का आगाज़ 40 साल की उम्र में गारे हरा की तन्हाई में पहली वही नाज़िल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिका लज़ी खलक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लरज़ते हुए घर आए और हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं और सच बोलते हैं। दावत और मुखालफत। जब आपने अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो दुश्मन बनने लगे वही लोग जो आपकी सदाकत के गवाह थे। ताइफ में पत्थर मारे गए, मक्का में बाइकाट किया गया, रास्ते में कांटे बचाए गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ न की, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। सहाबा की मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी आपकी जान कुर्बान करने को तैयार था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को गर्म पत्थरों पर लटाया जाता, वो सिर्फ अहद अहद पुकारते। हज़रत खबाब, हज़रत खबीब, हज़रत समिया, हर एक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में कुर्बानियाँ दी। मेराज का वाक़या। जब अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई, वो लम्हा कितना अजीम होगा। सिदरतुल मुंतहा पर जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया, तो ये उम्मत से मोहब्बत की अलामत है, क्योंकि नमाज वो कनेक्शन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से हमारे लिए हासिल किया। दुखों का साल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमल अज़न। जब हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालब दुनिया से चले गए, वो लम्हा नहायत कर्बनाक था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत न हारी, बल्कि इस दर्द को भी दुआ में ढाल लिया। हिजरत और मदीना। जब मक्का वालों ने जुल्म की इंतहा कर दी तो अल्लाह का हुक्म आया, हिजरत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के साथ मदीना का सफ़र किया, गारे सोर में छुपे और अल्लाह ने जाल बुनने वाले मकड़े को ज़रिया बनाया। मदीना में इंसार ने आपका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे प्यासे पानी को गले लगाते हैं। मदीना की रियासत जंगों के इम्तिहान
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال رحمت۔ مدینہ کی روشنی۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ وہ لمحہ تھا جس نے شہر کی فضا بدل دی۔ ہر زبان پر یہی الفاظ تھے، طلع بدر علینا۔ انصار اور مہاجرین نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا آج تک حیران ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جہاں اینٹیں خود اٹھا کر لگائیں تاکہ امتیوں کو بتا سکیں رہنما وہ ہوتا ہے جو ساتھ کام کرے، صرف حکم نہ دے۔ مدینہ میں ریاست سازی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام امن قائم کرنے کا کیا۔ یہودیوں، قبائل اور مسلمانوں کے درمیان معاہدے کیے اور ایک فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جہاں عدل تھا، رحم تھا اور سب کے حقوق محفوظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں امیر و غریب برابر تھے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی تھی۔ جنگ بدر۔ جب مکہ والوں نے جنگ چھیڑ دی تو 313 مسلمان نہتے ہو کر میدان میں اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے رہے، یا اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ نے فرشتے نازل کیے اور بدر میں فتح ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا، کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ علم سکھانے کی شرط پر رہا کر دیا۔ جنگ احد۔ صبر و استقامت کا امتحان۔ احد کا میدان آزمائش سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہوا، پھر بھی آپ نے فرمایا، یا اللہ، میری قوم کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں بھی دوسروں کی فکر کرتے تھے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ بد دعا کیوں نہیں کرتے تو فرمایا، میں لعنت کرنے والا نہیں ہوں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جنگ خندق۔ حکمت اور دعا۔ جب دشمنوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھدوائی، خود بھی بیلچہ لے کر زمین کھودی۔ جب صحابہ بھوکے تھے، آپ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے تھے۔ خندق کے دوران ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ صلح حدیبیہ۔ عظیم تدبیر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مکہ جانے کا ارادہ کیا تو قریش نے روکا۔ معاہدہ ہوا جس میں بظاہر مسلمانوں کے لیے سختیاں تھیں، لیکن یہی معاہدہ بعد میں اسلام کی فتح کا ذریعہ بنا۔ اللہ نے فرمایا، یعنی یہ ظاہری ہار نہیں بلکہ باطنی جیت تھی۔ فتح مکہ۔ عفو اور کرم کی اعلیٰ مثال۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو سب دشمن کانپ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا۔ جنہوں نے مکہ میں پتھر کھائے انہی کو مکہ کی حکومت میں معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں خلوص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوتیں۔ قیام اللیل میں پاؤں سوج جاتے۔ صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، اتنی عبادت کیوں؟ تو فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امت کے لیے دعا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی سجدہ کی کہ صحابہ کو لگا روح قبض ہو گئی۔ پوچھا گیا تو فرمایا، میں اپنی امت کے لیے رو رہا تھا، اللہ سے سفارش کر رہا تھا کہ میری امت کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں، وصال اور امت کے لیے پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں لاکھوں صحابہ کے سامنے خطبہ دیا تو آواز میں درد تھا، الفاظ میں فکر تھی اور ہر جملہ جیسے امت کے دل پر لکھا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تم پر ایک امانت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تم میں سے ہر ایک دوسرے کا بھائی ہے،
کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں، صرف تقوی کی بنیاد ہے۔ یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انسانیت کے لیے آخری عالمی پیغام تھا، عدل، محبت، بھائی چارے اور اللہ کی بندگی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض اور آخری دن۔ چند مہینوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار نے آ لیا۔ دن بدن کمزوری بڑھتی گئی، صحابہ پریشان، اہل بیت رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور سر ان کی گود میں۔ آپ نے آخری دن اپنی امت کے بارے میں پوچھا، کیا میری امت نے نماز پڑھی؟ پھر فرمایا، نماز نماز اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھو۔ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے لبوں پر آخری الفاظ تھے، اے اللہ مجھے اعلیٰ رفیق کے ساتھ ملا دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ پورا مہینہ سناٹے میں ڈوب گیا، صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر کو یقین نہ آیا۔ حضرت ابوبکر نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ امت کے لیے آخری پیغام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی سنت، ان کی محبت، ان کا دین آج بھی زندہ ہے۔ سوال یہ ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کیا؟ کیا ہم ان کی سنت پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں، عدل کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی مثال بارش جیسی ہے، معلوم نہیں پہلے بہتر یا بعد والے۔ ہم بعد والے ہیں۔ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جب قبر میں سوال ہو تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ہاتھ سے کوثر کا جام پلا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو نے رلایا، جھنجھوڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جگائی تو برائے مہربانی اسے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہر دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگے۔ اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری اسی طرح اور انفارمیٹیو ویڈیو چاہیے ہوں تو آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔